پیارے اسلامی بھائی، محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹ بھوکے رکھو، اپنے جگر پیاسے رکھو، تم اللہ پاک کو ظاہر و عیاں یعنی ہر طرف اس کی قدرت کے نشان دیکھو گے۔ پیارے اسلامی بھائی، مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اے عزیز، تیرے کھانے سے اللہ پاک کے خزانہ رزق میں کمی نہیں ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے تم نفس کے پابند ہو جاؤ گے اور اللہ پاک اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ جبکہ بھوکا رہنے سے فرمایا دل کی صفائی ہوتی ہے، بھوکا رہنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل میں رقت اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا بھوکا رہنے سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری نصیب ہوگی، شہوت کا زور ٹوٹے گا، نیند میں کمی آئے گی، نیکی پر عبادت پر استقامت ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں بیماریوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، روزہ رکھنے سے تندرستی ملتی ہے، صحت ملتی ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ بس میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب روزہ رکھنے سے زیادہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت بگڑتی ہے تو فرمایا یہ اس کی سحری اور افطاری میں جو بے احتیاطیاں ہیں نا، زیادہ کھانے کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، افطاری میں زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے تو یہ حقیقت ہے۔ اگر سحری افطاری میں ہم مطلب احتیاط کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہم سب کو رمضان میں خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، ایسا عظیم و شان مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کر لی؟ ہم غور کریں، آج کے ابتداء کا موضوع فیضان رمضان ہے، چند دن باقی ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا ذہن بنایا ہے، یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کی برکتیں رحمتیں ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے، ماہ رمضان کا فیضان کیسے لوٹنا ہے، یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہم نے غور کرنا ہے۔ آج ہفتہ وار اجتماع میں اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ اگر نہیں کی تو ہمیں کر لینی چاہیے۔ ماہر نفسیات کے مطابق کسی بھی کام میں کامیابی کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ بندہ اس کام کی پیشگی پلاننگ کر لے، اس کام کے متعلق کچھ باتیں، کچھ اہم مدنی اصول طے کر لے۔ جو لوگ اپنا جدول بناتے ہیں، پیشگی پلاننگ کر لیتے ہیں، یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ دن کیسے گزارنا ہے، یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے، وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نیکیوں میں، اطاعت میں، فرما برداری میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم جو پلاننگ نہیں کرتے وہ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائی، گھر میں چھوٹی سی دعوت ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، یا رشتہ دیکھنے کے لیے مہمانوں نے آنا ہو، تو ہم ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، مہمانوں کو کہاں بٹھانا ہے، مہمانوں کو پیش کیا کرنا ہے، شربت، بوتل، چائے، کھانا، ایک چیز کے متعلق مشورہ کیا جاتا ہے، پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد یہ بھی سنیں، رمضان کے پورے مہینے کے بعد ایک دن عید کا آتا ہے، اس کی پلاننگ کتنی کی جاتی ہے، پورے رمضان میں اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ایک دن کے لیے لباس کون سا لینا ہے، سوٹ کون سا پہننا ہے، جوتا کون سا لینا ہے، فلاں چیز کون سی لینی ہے، کہاں سے لینی ہے، کب لینی ہے، ساری پلاننگ کی جاتی ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں رمضان شروع ہوتے ہی 10 دن گزریں گے، رمضان کے مہینے میں بازاروں میں رش لگ جائے گا۔ کس لیے؟ کس چیز کی پلاننگ، کس چیز کی تیاری ہے؟
ایک دن عید کا ہے اس کی تیاری ہے. پیارے اسلامی بھائیوں کیسی نادانی ہے. صرف ایک دن کی تیاری ایسے زور شور سے کی جاتی ہے، مگر ماہ رمضان وہ مہینہ، وہ اللہ کا مہمان کہ جس کے صدقے عید ملے گی، وہ ایک دن جن 30 دنوں کے صدقے میں ملے گا. کبھی ہم نے سوچا ہم نے اس رمضان، اس مہمان اللہ کے جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن کے آتا ہے، جو ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن کے آتا ہے، جو ہمارے لیے برکتیں سعادتیں لوٹنے کا ذریعہ بن کے آتا ہے، اس ماہ رمضان کے لیے کیا ہم نے کبھی پلاننگ کی ہے؟ کبھی ہم نے تیاری کی ہے؟ کبھی ہم نے کچھ سوچا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں آئیے ذرا غور کرتے ہیں صحابہ کرام کا انداز کیا ہوتا تھا. صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ یہ اللہ پاک کے نیک بندے ایسے جذبے والے اور نیکیوں کے حریص ہوتے تھے. ماہ شعبان، رمضان نہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. شعبان کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام رمضان کی تیاری شروع کر دیتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کیا کرتے؟ تلاوت قرآن میں اپنی توجہ زیادہ کر دیتے، زیادہ تلاوت شروع کر دیتے. رمضان میں نہیں، شعبان میں شروع کر دیتے. رمضان کی تیاری، اپنے مال کی زکات نکال دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے گویا وہ مقدس ہستیاں صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ ہے صحابہ کرام کا انداز. اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک اچھے انداز میں عبادت ریاضت کرتے ہوئے گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی ہم بھی کچھ تیاری کر لیں، ہم بھی کوئی ذہن بنا لیں، پلاننگ کر لیں. کیا رمضان میں قرآن پاک کتنی بار پڑھوں گا، میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، میں تفسیر بھی پڑھوں گا. یہ پلاننگ ہے، یہ تیاری ہے. یہ نیت کریں میں روزانہ اتنی بار مجھے پاک پڑھوں. کوئی 313 بار کہہ لیں، کوئی 1000 بار، کوئی 1200، جتنا ظاہر شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. یہ پلاننگ ہے. میں رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. یہ پلاننگ ہے، یہ تیاری ہے. میں اتنے نوافل پڑھا کروں گا. پیارے محترم اسلامی بھائی یقیناً جو بندہ پہلے سے رمضان شریف کی تیاری پلاننگ شروع کر لیتا ہے اور اپنا ذہن بنا لیتا ہے میں نے رمضان اس طرح گزارنا ہے. اب تہجد جو ہے نا، تہجد آپ غیر رمضان 11 مہینے غیر رمضان میں تہجد پڑھنا بظاہر ایک مشکل عمل ہے. اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے. کچھ نصیب آشکار تہجد یقیناً یہ سعادت حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں تہجد پڑھنا انتہائی آسان ہے. لیکن توجہ ہوگی، پلاننگ ہوگی کہ میں نے 30 کے 30 دن رمضان میں تہجد پڑھنی ہے. اب کیسے پڑھنی ہے کہ ہم نے اٹھنا ہی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہے. تو ظاہر رسیم جہاں ہم ہاتھ منہ دھوئیں گے وہاں ہم توجہ کرنے وضو کر کے ہم 2 نفل 4 نفل 8 12 جتنا ہو سکے ہم نوافل جو اس وقت پڑھیں گے سحری کرنے سے پہلے وہ تہجد میں شامل ہو جائے. کتنا آسان ہو جائے گا. اب جو بندہ تھوڑی توجہ کر کے پلاننگ کے ساتھ سحری کے لیے اٹھتا ہے، وضو کر کے وہ تہجد پڑھ لیتا ہے، اس کا 30 دن کا تہجد کا معمول بن گیا. یقیناً اس 30 دن کی برکت سے اللہ اس کو باقی ایام میں بھی، باقی ماہ میں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما سکتا ہے. یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں اچھی ہم نیتیں کرتے چلے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان جو ہے انشاءاللہ عز و جل ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں گزاریں گے. یہ بھی ہماری نیت ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا. یہ بھی اشراق و چاش کے نوافل پڑھنے کی ترغیب یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے. اوابین کے نوافل پڑھنے کا ذہن بنایا جا سکتا ہے. رمضان شریف گویا پیارے اسلامی بھائیوں ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اگر روزہ دار، روزہ رکھنے والا تھوڑی سی پلاننگ کر لے، تھوڑی سی توجہ کر لے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو غیر رمضان میں تھوڑا کرنا مشکل محسوس ہوتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں ایک جذبہ ملا ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، ایک عبادت کی طرف ذہن بھی چلا جاتا ہے. تو اگر پلاننگ کے ساتھ چلے جائیں یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ رمضان میں باوضو رہوں.
کہ بندہ جب وضو کرتا ہے بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو جب تک اس کا وضو رہتا ہے فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی پیاری باتیں ہیں جو ابھی سے ہم اس کی پلاننگ کر لیں، اور جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے اس پر ذوق شوق کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کی برکت سے باقی دنوں میں بھی اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں پر شفقت کرنا سنت ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جو بیان آتا ہے اس کے آخر میں ہم سنت کے بارے میں آقا اسلام کی چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ بچوں پر شفقت کرنا سنت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے دار الفرح، خوشی کا گھر۔ پھر سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام کتنا پیارا ہے، دار الفرح، خوشی کا گھر۔ اب اس میں داخل کون ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے عاشقان رسول۔ بچوں پر شفقت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ جب بھی نیا پھل آتا اس میں برکت کی دعا فرمانے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو پھل دیتے۔ آپ بچوں کے پاس سے گزرتے، آقا علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ اس دیہاتی نے آقا علیہ السلام سے کہا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ اسے دیکھا ہوگا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ اس نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ اس دیہاتی نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک تمہارے دل سے رحم نکال لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچوں پر شفقت کرنا، یہ اللہ پاک کے بندے کے دل کے اندر شفقت ڈال دی ہے، بچوں سے محبت اللہ پاک نے عطا فرما دی ہے۔ ماشاءاللہ عامل سنت امیر اہل سنت بھی بچوں پر بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے بعض اوقات اپنے بچوں سے بھی مشورے کیے ہیں۔ یقیناً بچوں سے مشورہ لینا ان کے اندر اعتماد بڑھتا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ کسی کام کے بارے میں بچوں کو اس میں شامل کرنا، یہ بھی بچوں سے محبت کرنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جانتے ہیں اگلی جمعرات آنے سے پہلے رمضان شریف کا چاند نظر آ چکا ہوگا انشاءاللہ، تو نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگلی جمعرات دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوگا وہ جمعرات دن عصر کا مغرب ہوگا۔ اسی کی ہم نے دعوت دینی ہے، اسی کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اگلی جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ہم فیضان مدینہ میں شرکت کریں گے، عصر کی نماز فیضان مدینہ میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہی اس دن کے یعنی جمعرات کے روزے کی افطاری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں اور دوسروں کو بھی دعوت دے کر اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب۔